السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوستو، آج کا عنوان ہے میرا خوف الہی، لہذا اسی ضمن میں چند آیتیں گوش گزار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈر والوں ہی کے لیے ہے۔ پھر فرماتا ہے، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی آیتیں تھیں جس کا سیدھا سادہ ترجمہ آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے روبرو لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، آقا کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے، ایک ایسے فرشتے کی تخلیق کی ہے رب نے، جو اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر زیر عرش ہے، یعنی عرش کے نیچے ہے، اور اس کا پاؤں تحت الثری، یعنی ساتوں زمین کے نیچے۔ اب سوچ سکتے ہیں ہم اور آپ کہ جس کا سر عرش اعظم کے نیچے ہو اور پاؤں تحت الثری، سب سے ساتوں زمین کے نیچے ہو، اور اس کے پر کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بازو کا فاصلہ اتنا ہے کہ اس کے بازو کے درمیان مشرق و مغرب یعنی پورب اور پچھم کا فاصلہ ہے۔ اتنی دوری اپنا جب وہ پر پھیلاتا ہے تو اتنے پورب و پچھم یعنی پوری دنیا کو، ہم جس دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں، پوری دنیا کو ڈھانپ سکتا ہے۔ میرے دوستو، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ اس کے جو پر ہیں روئے زمین پر، اس زمین پر رب نے جتنی مخلوق کی تخلیق کی ہے ان کے گنتی کے برابر اس کے پر ہیں۔ میرے دوستو، اتنا بڑا فرشتہ رب نے کیوں بنایا ہے؟ تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ رب نے اتنا بڑا فرشتہ صرف اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے دوستو، اپنے بندوں کی بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے، اور یہ ذریعہ آپ جب سماعت کریں گے تو جھوم جائیں گے۔ میرے دوستو، میں بھی جب پڑھا تو جھوم گیا۔ میرے دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے تو رب تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فرشتہ تو جا اور عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو جا۔ اس فرشتے کو رب حکم دیتا ہے کہ عرش کے نیچے بحر نور یعنی نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جا، ڈبکی لگا۔ اور جب وہ فرشتہ ڈبکی لگا کر اٹھتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں جتنے پروں سے بوند جھڑتے ہیں، ہر بوند پر رب تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا میرے دوستو، رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا کرم کرتا ہے۔ وہ بخشش کا ذریعہ اور بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرے بندے کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل کر لیں، اس عمل کی بنیاد میں انہیں بڑا ثواب دوں، بڑا جزا اور بدلہ دوں، اور اس جزا اور بدلہ کے طفیل جہنم سے میرے بندے کلمہ پڑھنے والے، خصوصیت کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے بندے جہنم سے آزاد رہیں، جہنم کے منہ تک کو نہ دیکھیں۔ میرے دوستو، لہٰذا درود و سلام پڑھا کیجیے۔ درود و سلام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیکیوں کا اضافہ تو ہوگا ہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں خدا کے خوف میں لرزہ برندام ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، جو بندہ ڈرتا ہے نا، رب تعالیٰ اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ لہٰذا رب سے ڈریے، خوف خدا میں کانپتے رہیے۔ جو خوف خدا میں ڈرتا اور کانپتا ہے، اگر خوف خدا سے ایک بوند آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نکل پڑے، اور بتایا جاتا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ وہ آنسو اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ہے، اور بندہ خوف خدا میں رو کر وہ آنسو نکالا ہے اور وہ آنسو اس کے چہرے پر آ گیا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ میرے دوستو، خدا کا خوف کیجئے، خدا کے خوف ہی میں امان والی جگہ ملنے والی ہے۔ لہٰذا رب کا فرمان ہے، ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ لہٰذا
بتایا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے بدن سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے دلوں میں خوف خدا لانی چاہیے۔ جو بندہ خوف خدا نہیں رکھتا تو پھر قیامت میں نظر رحمت سے وہ دور رہے گا، خدا اس پر نظر کرم نہیں ڈالے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، انہی چند باتوں کو سمیٹ کر مولا سے دعا کرتا ہوں، مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر میں اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مولا ہم سب کو دنیا و آخرت کی پریشانی سے بچائے اور خصوصیت کے ساتھ آخرت کی پریشانی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔